الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، اگر کوئی ذات کسی چیز کی مالک ہے اور اس کو اس کی ملکیت کا حصہ نہ دیا جائے یا اس سے اس کی ملکیت کا حصہ چھین لیا جائے تو اس کو ظلم کہیں گے، نا انصافی کہیں گے. لیکن اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے پھر اسے کوئی دینے والا دے یا نہ دے، یہ کوئی ظلم اور نا انصافی نہیں ہوتی ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی کہ آسمان اور زمین، اس کے درمیان آسمانی مخلوق، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، ہر طرح کی مخلوقات اور کائنات کے ہر ذرے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. یہ رب العالمین کا بیان ہے، یہ تمہید ہے، یہ مقدمہ ہے. اس کو سمجھنے کے بعد ایک بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے جو انسانوں کے دماغ میں بات اپجتی رہتی ہے. کئی بار انسان اللہ سے شکایتیں اس کے لیے کرتا رہتا ہے اور کئی بار انسان شکایتیں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کو ہی ظالم کہنے لگتا ہے. تو یہ مقدمہ ہے کہ آسمان و زمین کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین. جب وہ مالک ہے تو وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اس لیے فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کیونکہ مالک وہی ہے تو مرضی اسی کی چلے گی. وہ جو چاہتا ہے وہی پیدا کرتا ہے. اب اور ڈیٹیل میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا. اگر فیملی میں دیکھا جائے، بچوں میں دیکھا جائے، اولاد میں دیکھا جائے تو جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، بیٹیوں کا تحفہ دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹوں کا تحفہ اور عطیہ دیتا ہے.
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کا جوڑا عطا فرما دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یہ تقسیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیٹیگری بنائی کہ کسی کو صرف بیٹی، کسی کو صرف بیٹا، کسی کو بیٹی اور بیٹا، اور کسی کو دونوں ہی نہیں، یہ جو تقسیم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، فرمایا اللہ عز و جل نے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر بیسڈ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون بیٹی کے لائق ہے، کون بیٹے کے لائق ہے، کون دونوں کے لائق ہے، اور کس کے لیے دونوں ہی بہتر نہیں، تو وہ جانتا ہے اور طاقت رکھتا ہے اپنی جانی ہوئی چیزوں پر، اپنے فیصلے پر، اپنے تمام قانون کو نافذ کرنے پر۔ لہٰذا وہ رب العالمین جسے چاہتا ہے، جسے یہ ساری چیزیں دیتا ہے، جسے چاہتا نہیں دیتا ہے۔ یہ جو شروع کا مقدمہ تھا للہ ملک السماوات والارض، یہ مقدمہ ہمیں اور آپ کو سبق دے رہا ہے۔ اے لوگوں، جب آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العالمین، تو رب العالمین اپنی مرضی سے جسے چاہے گا بیٹی عطا فرمائے گا، بندوں کو شکایت کی اجازت نہیں۔ جسے چاہے گا رب العالمین بیٹا عطا فرمائے گا، بندوں کو شکایت کی اجازت نہیں۔ جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ دونوں عطا فرمائے گا، بندوں کو شکایت کی اجازت نہیں، اور نہ ہی فخر کرنے کی اجازت ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بانجھ بنانا چاہے گا، بے اولاد بنانا چاہے گا، اسے اللہ بانجھ بھی بنا دے گا، بے اولاد بھی بنا دے گا۔ اس کو بھی اجازت نہیں کہ اللہ کے دربار میں شکایت کرے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو ظالم کہے کہ اللہ نے میری اولادیں چھین لی، مجھے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ وہی ہے، مالک وہی ہے، مالک ہم اور آپ تھوڑی ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے یا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا، پھر دینے والا نہیں دیتا یا چھین لیتا، تو ہم کہتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے یا ہم پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ جب مالک ہی وہی ہے تو یہ کوئی ناانصافی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ظلم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا مقدمہ ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کس بیس پہ کیا، تو کہا گیا اپنے علم اور اپنے قدرت کی بیس پہ کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کون کس کے لائق ہے۔ یہ تو بیٹے اور بیٹی کی بات ہے، ہدایت اور گمراہی بھی وہ جسے چاہتا ہے جسے دیتا ہے۔ اس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اللہ تعالیٰ پر بلیم نہیں کر سکتے کہ کیوں فلاں کو، میرے باپ کو، میری ماں کو، میرے بچوں کو، مجھے، میرے رشتہ دار کو، میرے علاقے والوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کون گمراہی کے لائق ہے اور کون ہدایت کے لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ تو اولاد کے تعلق سے اللہ نے یہ 4 کیٹیگریاں بنائی، جس کو جو میسر آئے، جو جس کیٹیگری میں آ جائے، اس کو اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اسی پہ اس کو صبر بھی کرنا ہے۔ اگر صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں اور آدمی اس کو نحوست سے سمجھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی سمجھا رہا ہے یَهَبُ لِمَن یشاء، یہ میری طرف سے تمہیں انعام ہے، یہ تمہیں انعام ہے میری طرف سے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اسے دیکھو جس کو بانجھ بنا دیا، اس کی بھی کیٹیگری ایک ہے۔ اور اگر جس کے ہاں اولادیں نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو ظالم نعوذ باللہ یا ناانصاف گردانے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے حق میں یہ چیز بہتر ہے یا نہیں ہے، میری قدرت میں چاہوں تو دے دوں، میں نے دیا ہے۔ میں نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری حکمت، میری قدرت، میرا علم جو فیصلہ کر چکا ہے میرے بندو، اسی کو مانو، اور یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ شکایت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ میں اگر آ گئی تو میں 2 اہم مسئلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی سلسلے سے جڑا ہوا ہے۔ لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، پھر قانون قدرت سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، فطرت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی کوششیں کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس معاملے میں ہم آزاد ہیں، اسلام اس میں کوئی روک تھام لگاتا ہی نہیں، لگاتا ہے۔ 2 مسئلے، ایک مسئلہ ہے فیملی پلاننگ کا، اور دوسرا مسئلہ ہے غیر فطری ناجائز طریقوں سے بچوں کو پیدا کرنے کا۔ یہ دونوں ہی آج ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فیملی پلاننگ، پلان کرنا کسی چیز کو۔ آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ اپنے اوپر کسی کو سمجھنے کو تیار نہیں، اور کہتا میں پلان کروں گا میرے کتنے بچے ہوں گے، میں پلان کروں گا کہ میرے اب نہیں ہونے چاہیے، میں پلان کروں گا کہ 1 کے بعد نہیں 2 کے بعد بس۔ یہ جو انسان پلان کر رہا ہے، یہ اپنی پلاننگ کو
تھوپ رہا ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ ہی میں نہیں، تمہارے کنٹرول میں نہیں، یہ تو میں ہوں جو میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. تو یہ ٹکرانے والی بات نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام نے فیملی پلاننگ کرنے والوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں. ایک قسم وہ لوگ جو گلیمر کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بچے نہیں پیدا کریں گے. کیوں؟ عورت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جوانی ڈھل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. جڑ سے بچوں کے پیدا کرنے کو برا سمجھ رہے ہیں اور اس کو منع کر رہے ہیں، نہیں پیدا کریں گے. تقطیع النسل، بالکل نسل کا خاتمہ. شادی ہوئی ترنت نسبندی کروا لی یا عورت کی اوبری نکلوا دی، بچے نہیں پیدا کریں گے. یہ پہلے کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، جائز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ قانون قدرت سے ٹکرانے کی بات ہے. دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو اپنی جنریشن کو محدد اور لمیٹڈ بنانا چاہتے ہیں. اکثر لوگ یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ایک، کوئی کہتا نہیں میرے پاس 2، کوئی کہتا نہیں 3 چلے گا، کوئی کہتا 4 تک چلے گا. ہم لمٹ نہیں کر سکتے، ہم پابندی نہیں لگا سکتے، ہم لمیٹیشن نہیں بنا سکتے، ہم تحدید نہیں کر سکتے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ناجائز ہے. اگر کوئی ضرورت اور پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو الگ فتویٰ ہوگا، لیکن یہ اصلاً حرام ہے. یہ لمیٹیشن، یہ تحدید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نمبر 3 وہ لوگ جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے بچوں کی پیدائش کو روکتے ہیں. اب اس میں تفصیل ہے کیوں روکتے ہیں. 3 ریزن میں بتاؤں گا. نمبر 1، کہتا آدمی بچے زیادہ ہو جائیں گے تو میں کیسے کھلاؤں گا، ہماری کمائی ایسی نہیں ہے، میں کما نہیں پا رہا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا عطا نہیں کیا، میں کیسے کماؤں گا، میں کیسے کھلاؤں گا. اگر آدمی یہ سوچ رہا ہے تو یہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، یہ مشرکین مکہ کے طرز پہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو تو ذکر کر کے ان کو منع کیا کہ تم اپنی 4-4 5-5 سال 6-6 سال بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہو، مار دیتے ہو، اور تم دلیل میں یہ دیتے ہو کہ ہم اس کو کھلائیں گے کیا. اللہ نے کہا نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں، کھلائیں گے، اور تمہیں بھی کھلاتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. تو ایک ریزن، اگر اس ریزن کی وجہ سے کسی نے بچوں کی پیدائش کو روکا یا ایبارشن کروایا تو یہ حرام ہے. بعض علماء نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے، اور اگر آدمی اس سوچ کو دل میں بسا لے تو شرک کے لیول تک بھی جا سکتا. روزی دینے والا اللہ ہے، خود کو اگر رازق سمجھ لیا کہ میں ہی کما کے لاؤں گا تبھی یہ کھائیں گے، اس کو اللہ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو وہ شرک تک بھی جا سکتا ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے. دوسری وجہ، کچھ لوگ اس لیے بھی روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں کھلا پلا تو لوں گا، تربیت نہیں کر پاؤں گا، پڑھائی کا انتظام نہیں کر پاؤں گا، کھلانے پلانے تک بات صحیح ہے. تو یہ سوچ بھی انسان کی چھوٹی سوچ ہے. تربیت کیسے نہیں کوئی کر سکتا ہے؟ اسلام کون سی تربیت کی بات کرتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ ہر ایک کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ؟ اسلام نے کوئی زبردستی کیا اس کے لیے؟ نہیں کیا ہے. تو اگر آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھے ہیں کہ ہر کسی کو گورنمنٹ جاب دلا کے رہیں گے تبھی ہماری اولاد ہو ورنہ نہیں، تو یہ تو ہماری اپنے دماغ کی اپج ہے. یہ اسلام نے تو زبردستی نہیں کیا. اسلام جینے کا ہنر سکھا دے، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات دے دیں، عزت و آبرو کے ساتھ ایک اچھا ناگرک بن کے وہ سماج میں جیے، یہی تربیت ہے اور یہی سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ کا بچہ اور آگے نکل جائے، ترقی کر جائے، بہترین اعلیٰ قسم کا آفیسر بن جائے تو یہ چلو اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ بھی قبول ہے. محنت کرے، کوشش کرے، نہیں ہو پائے یہ سوچ کر اور یہ ریزن بنا کر اپنے بچوں کی پیدائش کو روک دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور تیسرا ریزن جو عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے جسم کی بناوٹ جو جوانی میں ہے بچے کی پیدائش کے بعد ڈھل جائے گی، پیٹ میں گڑبڑی ہو جائے گی، چہروں میں جھریاں آ جائیں گی، گلیمر ختم ہو جائے گا. جوانی ہماری دیر تک باقی رہے، حسن کی حفاظت کے لیے اگر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ سراسر حرام ہے. اگر یہ لاجک مان لی جائے تو کیا ایک کے بعد حسن میں کمی نہیں آتی؟ آتی ہے، فرق پڑتا ہے. 2 کے بعد بھی فرق پڑتا ہے. تو اگر یہ لاجک آپ 3 کے بعد 2 کے بعد فٹ کر رہے تو ایک میں بھی تو یہ معاملہ ہے. اس لاجک سے تو کوئی آدمی ایک بھی نہ کرے
تو اس کو بھی تو صحیح کہنا پڑے گا. لیکن نہیں, حسن کی حفاظت کے لیے بچوں کی پیدائش کو روکنا جائز نہیں ہے. جائز کب ہے؟ علماء کرام نے بتایا صحت اور جان کی حفاظت کے لیے جائز. اس کو کہتے ہیں تنظیم النسل, کہ آدمی نے وقتی طور سے بچوں کی پیدائش کو روک رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے. بیوی کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے. اصل کو بچانے کے لیے فرا کو روک دیا گیا تھوڑی دیر کے لیے, تاکہ اصل کی حفاظت ہو جائے. جو موجود ہے اس کی جان کی حفاظت کے لیے جو آنے والا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے. علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ شریعت کے قانون کے دائرے میں ہے. اس کو تنظیم النسل کہتے ہیں. اب اگر آدمی کہیں نہیں 2 ہو گئے, بیوی ہماری ٹھیک ہے, ہو سکتی ہے, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے معاملہ, پھر بھی روک دے, تو یہ اس قاعدے میں نہیں آتا. آپ سال 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے روک دیجئے جب تک ان کی صحت مینٹین ہو جائے. اور یقین مانیے یہ اسلام کا نہیں, یہ غیروں کی طرف سے آیا ہوا ایک ایجنڈا تھا جو آج سے کئی 100 سال پہلے پھیلایا گیا, پھر ایک جگہ سے بڑھتا یہاں تک کہ مسلمان اس کو غلط ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ مسلمان کہتا نہیں ہمارے 2 بس, 3 نہیں کر سکتا میں. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی سب ریزن گنائے جائیں گے. بیوی کی جان اور صحت کا خطرہ نہیں, پھر کیوں؟ اتنا کون کما پائے گا, اتنی کون تربیت کر پائے گا, دنیا میں اور بھی غم ہے. تو یہ یقین جان کے رکھیے یہ اسلامی چیز نہیں ہے, یہ غلط کام ہے, یہ حرام کام ہے. جائز کی صورت کیا ہے؟ کہ بیوی کی صحت یا اس کی جان کا اگر معاملہ ہے تو علماء کے اتفاق کے ساتھ آپ بچوں کی پیدائش کو روک سکتے ہو. آپ لمٹ نہیں کر سکتے. ہم لمٹ نہیں کر سکتے کہ 1 کے بعد نہیں, 2 کے بعد نہیں, 3 کے بعد نہیں, 4 کے بعد نہیں, 5 کے بعد. ہمارے طرف سے لمیٹیشن لگانا ہی غلط. ہاں کسی کو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں, ڈاکٹرز معتبر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 3 کے بعد چوتھا اگر کرو گے تو بیوی کی جان کا سخت خطرہ ہے, ہم کہیں گے یہاں پر یہ فتویٰ لاگو ہو جائے گا, اس کی جان کا خطرہ, 3 کے بعد رہنے دیجیے. اب وہ جائز وسائل اختیار کیجیے جس سے یہ پیدائش روکی جا سکے, کیونکہ بیوی کی جان کا خطرہ ہے. اس کی صحت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے, 2 سال کے لیے, 1 سال کے لیے, 3 سال کے لیے آپ نے روک دیا کہ جب تک ان کی صحت اچھی ہو جائے, یہ جائز ہے. کیونکہ صحت اور جان یہی 2 ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ جائز ہے. حسن اور خوبصورتی, بیوٹیفل ہونا اور گلیمر کی حفاظت کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کی دماغ کی اپج, اور رزق کا معاملہ تو بیچ میں لانا ہی نہیں ہے. رزق کا معاملہ تو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس زمین پر جو بھی 2 پیروں پہ چل رہا ہے یا 4 پیروں پہ یا 8 پیروں پہ زمین پہ رینگنے والے ہر کیڑے مکوڑے, انسان, جانور, مخلوقات کی روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین پر ہے. آدمی کو کوشش کرنی ہے, کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے, رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اگر وہ اپاہج ہو گیا اللہ نے دوسروں پر ذمہ داری ڈال دیا, میرے بندو زکات نکالو ان کو کھلاؤ, یہ میرا حکم ہے. صدقات نکالو ان کو کھلاؤ, دوسروں کو کھانا کھلاؤ, بڑی بڑی نیکی بتائی گئی. کیوں؟ تاکہ یہ دوسرے جو بالکل اپاہج ہے, کچھ کر ہی نہیں سکتے, ان کی بھی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے. آپ زمین پہ نظر دوڑا کے دیکھیں کس سسٹم سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی سانس لینے والی مخلوقات کی رزق کا انتظام کیا ہے, حیران ہو جائیں گے. کس کو کہاں سے روزی مل رہی ہے, کسی کو کہاں سے مل رہی ہے, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے یہ اپنے اوپر لیا, قرآن کریم کی آیت کا بیان ہے. تو اس کو بیس بنا کر تو یہ قطعاً ہم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ جس طریقے سے جان کی حفاظت ہونی چاہیے ویسے نسل کی بھی حفاظت ہونی چاہیے. علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے اندر 5 چیزوں کی حفاظت کرنی ہی پڑے گی. ہر آدمی کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے. انسان جان کی حفاظت کرے, مال کی حفاظت کرے, عزت و آبرو کی حفاظت کرے, نسل کی حفاظت کرے, عقل کی حفاظت کرے. یہ 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر ڈالی گئی ہے. اس میں ہم کوتاہی نہیں کر سکتے. ہم مال کی حفاظت کے لیے نسل کو برباد نہیں کر سکتے, مال کی حفاظت کے لیے جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اللہ رب العالمین نے پوری شریعت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو یہ 5 چیزیں سامنے آئیں گی کہ ان کی حفاظت کے لیے اسلام میں قانون بنائے گئے, اسلام میں اصول و ضابطے بنائے گئے, کورٹ کچہری قائم کی گئی. علماء اور فقہا یہی چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو. اسلام کو جو پڑھتے ہیں تو اسلام نکاح کو پسند فرماتا ہے, اسلام نکاح کو پسند فرماتا ہے, اس کی طرف ورغلاتا ہے کہ نکاح کرو. اسی میں انسانیت کی حفاظت ہے, انسانیت کی حفاظت ہے.
اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح کرو. حلال طریقے سے بچے ہوں، اور حلال طریقے سے جو بچے پیدا ہوں وہ اچھے انسان ہوں گے اور وہی انسانیت کی حفاظت کر سکتے ہیں. یہ اسلام کا موٹیو ہے، یہ اسلام کا مقصد ہے. اور نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. جہاں ایک طرف سکون کی بات کہی گئی، وہی نکاح کے بڑے مقصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ بچے پیدا ہوں. اور یقین مانیں، آج تو ہماری سوسائٹی کا جو ماحول بن چکا ہے، جو ہمارے اور آپ کے پڑوس اور رشتہ دار کی عورتوں نے نئی نویلی دلہن کو پوچھ کر پریشان کر ڈالا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچے کا پیدا ہونا فرض نہیں، بہت زیادہ فرض ہے. ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری عورتیں کرتی ہیں. جس کو دیکھو پوچھ رہا ہے، ارے کوئی خوشخبری، ارے کوئی خوشخبری، ارے کوئی خوشخبری. اور ٹارچر کی وجہ سے لوگ جھلس رہے ہیں، پریشان ہیں بالکل. کوئی روک تھام نہیں کیا، کسی طرح کی نیت بھی غلط نہیں. اب اللہ کی مرضی، اللہ نہیں دے رہا ہے تو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے مقصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کے بچے پیدا ہوں. اور اگر میں یہ کہوں کہ نکاح کے مقصد میں سے جو قرآن نے کہا کہ انسان کو سکون ملے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے تاکہ اس کو سکون ملے. سکون کا ایک بڑا حصہ اور بڑا ذریعہ بھی ہے کہ انسان کو شادی کے بعد اولاد ہو. اگر اولاد نہیں ہوتی ہے، شادی شدہ زندگی تباہ ہی بن جاتی ہے، غموں میں ڈوبی ہوتی ہے، چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. یہ نیچرل چیز ہے. لیکن بعض دفعہ غلط چیزیں بھی، یہی عورتوں کا ٹارچر کرنا، بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا، بار بار پوچھنا. اس کی وجہ سے بھی ٹینشن میں بہت ساری عورتیں، جبکہ ہم اپنے سماج کی بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ظلم و بربریت کو بھی برداشت کر لے گی، جھوپڑی میں رہنا بھی برداشت کر لے گی، ہر پریشانی کو جھیلنے کو تیار ہے. لیکن ہندوستانی عورت کسی سوتن کو برداشت نہیں کرتی ہے. لیکن بعض عورتوں کو دیکھیے ایسا ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ اپنے شوہر سے منت سماجت کرتی ہیں، آپ ایک اور کر لیجئے، کم سے کم یہ ٹارچر سے تو چھٹی ملے گی. ایک بچہ تو گھر میں آئے گا، گرچہ سوتیلا ہی صحیح. آپ ذرا سوچیں، اگر کوئی عورت اس وجہ سے اپنے شوہر کو پرمیشن دے رہی ہے، جبکہ وہ عورت پہلے جی جان لگا کر منع کر رہی تھی، سوچئے بچے نہ ہونا کتنی بڑی الجھن کی بات ہے، کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. اسلام کہتا ہے نکاح کرو. نکاح کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اولاد کا حصول بھی ہو. اس لیے اولاد جب حاصل نہیں ہوتی ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. اور شادی کے بعد شادی سے زیادہ خوشی اولاد کے ہونے پہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. سنن ابی داؤد میں کتاب النکاح 2050 پہ روایت ہے، صحیح حدیث. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندانی خوبصورت عورت مجھے ملی ہے، میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن ایک پرابلم ہے. کیا؟ اس کے بچے نہیں ہو سکتے، بانجھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مت کرو نکاح اس سے. دوسری بار آئے، پھر کہا اللہ کے نبی خوبصورت ہے، خاندانی ہے، کر لوں؟ کہا نہیں. تیسری بار آئے، کہا اللہ کے نبی خوبصورت ہے، خاندانی ہے، بس بانجھ ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتی، کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے زیادہ بچوں کی وجہ سے میں سینہ اپنا چوڑا کروں گا، میں فخر کروں گا نبیوں پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کے بچوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جوڑ دیا. کہ تمہارے بچے ایماندار مسلمان پیدا ہوں گے، کل قیامت کے دن مجھے فخر ہوگا. ہمارے اور آپ کے بچوں کی وجہ سے نبی کا سر اونچا ہو رہا ہے، نبی کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے، نبی فخر کر رہے ہیں. نبی اللہ کے سامنے اور باقی نبیوں کے سامنے کہیں گے کہ دیکھو یہ میری امت کے زیادہ تر لوگ ہیں. اسی پوائنٹ کو اگر آدمی سوچ لے، کوئی کہے کسی کو کیا پڑی ہے، کسی مولوی کو کیا معلوم، کسی امام کو کیا پڑی ہے، ہمارے گھر میں بچہ ہو نہ ہو، ہم ایک کرے، دو کرے، تین کرے، ان کو کیا مطلب ہے. لیکن سوچو، ہمیں نہیں مطلب ہے، نبی کو مطلب ہے. نبی نے اپنے آپ سے جوڑ دیا. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا، کنیکشن نبی تک جا رہا ہے اور آخرت کے دن تک پہنچ رہا ہے. ایسے ہی نہیں عالم کہہ رہے کہ جائز نہیں ہے. آج دنیا قانون بنا رہی ہے پاپولیشن کنٹرول کے نام پہ، کیونکہ دنیا یہ نہیں مانتی ہے کہ رزق آسمانوں سے اترتا ہے.
دنیا مانتی ہے کہ زمین ہمارے قبضے میں ہے، ہم اگا سکتے ہیں، لیکن مسلمان تو یہ مانتا ہے. مسلمان کیسے اتنے بڑے عقیدے کے معاملے میں ہاں میں ہاں ملا لیتا ہے؟ جب تک قانون زبردستی تھوپا نہیں جائے گا تب تک مسلمانوں اپنی طرف سے یہ غلطی نہ کرو. تھوپ دیا جائے گا تو دیکھا جائے گا، پھر وہ بات کی بات ہوگی، وقت کی بات ہوگی، لیکن آج اس فیشن میں مبتلا نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا محبت کرنے والی، بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو لے کر، ان کی تعداد کو لے کر، امتیوں کی تعداد کو لے کر فخر کروں گا. ایک صحابی عثمان ابن مظعون آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی اجازت دے دیجئے، میں دنیا سے کٹ کر، زندگی کی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگنا چاہتا ہوں. مجھے شادی بیاہ سے کوئی مطلب نہیں، مجھے رشتہ داریوں سے کوئی مطلب نہیں، میں دنیا سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں، میں تبتل اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں درویش بننا چاہتا ہوں، میں سادھو بننا چاہتا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے. پیارے پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، اجازت میری طرف سے نہیں، یہ والی زندگی مجھے پسند نہیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کرو. پیارے پیغمبر نے دوسری حدیث میں فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن دیکھو میری زندگی، میں نے شادی بھی کی، میری اولادیں بھی ہوئی، میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، دنیا بھی میں کام کر رہا ہوں، میں آخرت کو بھی سنوار رہا ہوں. یہی تمہارے نبی کی سنت ہے، یہی تمہارے نبی کی زندگی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ درویشی کی زندگی، یہ دنیا سے کٹ کر، دنیا کے انسانوں سے الگ تھلگ ہو کر انسان اگر جنگلوں والی زندگی گزارے، اللہ فرماتا یہ عیسائیوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے. مسلمانوں اس بدعت کو نہ کرنا، یہ عیسائیوں کی بدعت ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں. صحابی نے اجازت مانگی، آپ نے منع فرما دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں 5073 نمبر پہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں وَلَوْ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَاخْتَصَيْنَا، اگر میرے نبی نے عثمان ابن مظعون کو اس کی اجازت دی ہوتی تو ہم لوگ خوشیاں کروا لیتے. ہمیں اللہ کی عبادت سے اتنی محبت ہے کہ ہم بچوں کے جھمیلے میں نہ پڑتے، ہم شادی بیاہ کے جھمیلے میں نہ آتے، ہم پریوار اور فیملی کے چکر میں نہ پڑتے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنا خوشیاں کروا لیتے، جس کو آج دنیا میں کہتے ہیں اپنی خواہشات کو دفن کر دیتے. لیکن نبی نے اجازت نہیں دی ہے. علماء کا اتفاق ہے اگر کوئی نوجوان جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد اس کو زنا سے ڈر لگتا ہے، زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے، فرض ہے اس پر. اسلام آزاد نہیں چھوڑتا کہ ادھر ادھر منہ مارتے رہو اور کہو کہ ابھی ہماری عمر نہیں ہوئی، ابھی ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہوئے، ابھی ہمارے گھر والے. واجب ہے، واجب، فرض ہے. گنجائش کب تک ہے تاخیر کی؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اگر پیر پھسلا تو ادھر واجب اتنا ہی تگڑا ہوتا چلا جائے گا. اسلام یہ چاہتا ہے. صحابی کہتے ہیں اگر نبی ان کو اجازت دے دے، ہماری نظریں ان پر تھی، سوال انہوں نے کیا، فیصلہ ہم ان کے جواب پر اپنا رکھے تھے، نبی کریم نے منع کیا، ہم نے اپنے آپ کو روک لیا، ورنہ ہم لوگ خوشیاں کروا لیتے. یعنی جنگلوں والی زندگی گزارتے، پہاڑوں والی زندگی گزارتے، چھوڑ دیتے رشتہ داریاں، چھوڑ دیتے خاندان قبیلہ، چھوڑ دیتے انسانوں کی آبادی، چھوڑ دیتے بیوی بچوں کو، کچھ نہیں کرتے، خوشیاں کروا لیتے، اپنی شہوت کو مار دیتے تاکہ ہمیں دنیا کی کوئی لالچ ہی نہ آئے اور ہم اللہ کی عبادت میں. لیکن اسلام کہتا ہے یہ نہیں چاہیے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے. اس لیے اسلام میں شادی کو نبی کی سنت بتایا گیا. ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس میں اپنی مرضی چلائی، کسی کو 1 کے بعد، کسی کو 2 کے بعد، کسی کو 3 کے بعد نہیں چاہیے، لمٹ کر لیا، اور کسی کو چاہیے ہی نہیں، لمٹ کر لیا، غلط کام کر رہے ہیں. دوسری طرف اسی دنیا میں آج یہ چل رہا ہے کہ بچے نہیں ہوئے، ٹارچر ہوا، پریشان ہوئے، اولاد چاہیے، جنریشن چاہیے، ہمارا نام نہ مٹنے پائے، لیکن فطری طریقے سے بچے نہیں ہو رہے. ماں باپ میں کمیاں ہیں، بیوی اور شوہر میں کمی ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے. نئی ٹیکنالوجی آئی، نیا دور آیا، ماہرین آئے، ڈاکٹر آئے، مشورہ دیا جناب پریشان نہ ہوئیے، بچہ پیدا کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ سروگیسی کروا لیجئے. کیا طریقہ ہے؟ آرٹیفیشل انسیمیشن کروا لیجئے، IVF کے ذریعے سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروا لیجئے. طریقے بتائے جا رہے ہیں آج مارکیٹ کے اندر.
کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ کسی نے کبھی کسی مولوی سے شاید پوچھا ہو. یہ چپکے سارے کام ہوتے ہیں. لیکن اس میں بھی جائز کی ایک صورت ہے. اسلام سخت نہیں ہے. جہاں عزت، نسل، جان سب کی حفاظت ہو رہی ہے، شریعت کو محفوظ کر کے دنیا کی نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اس میں جائز کی صورت کیا ہے پتہ ہے؟ IVF. اس کا طریقہ لوگوں نے بتایا. ہسبینڈ کا اسپم وائف کا ایگ باہر نکال کر فرٹیلائز کر کے پھر واپس اسی وائف کی اووری میں ڈال دیا جاتا ہے. 3 چیزیں دیکھیے، ہسبینڈ کا اسپم ہے، وائف کی ایگ ہے، اور اسی وائف کی اووری میں دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے. یعنی اندر کچھ کمی تھی، یا تو میاں میں یا تو بیوی میں، باہر نکالا گیا اور اس کو نئے طریقے سے اس کو فرٹیلائز کیا گیا، اور جب وہ دونوں مل گیا تو واپس عورت کی بچے دانی میں ڈال دی گئی. اسی شوہر کا اسپم ہے، اسی کی بیوی کا ایگ ہے، اسی کی بیوی کی اووری ہے. علماء نے کہا کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے. ایسا ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے، حلال ہے. مجموع الفقہ الاسلامی، الفقہ الطبی، ان تمام لوگوں کا یہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس میں نہ تو زنا کی کوئی بات ہے، اس میں نہ تو نسل کے خراب ہونے کی کوئی بات ہے. میاں بیوی ہیں اور اسی کی بیوی کی اووری ہے، دونوں ہی کا مادہ ملا کے بنایا گیا ہے، یعنی ان کی اپنی اصلی اولاد ہے. بس فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے وہ جو نیچرل طریقہ پیٹ میں بننے کا تھا، اندر جا کے بننے کا تھا، وہ نہیں ہو پایا، تو اس کو باہر نکال کے ڈاکٹر کے ذریعے سے بنوایا گیا. کچھ شرطیں لگائی ہیں. شرط نمبر 1 بتائی علماء کرام نے کہ نیچرل جو فطری طریقہ ہے اس کی کوششیں کر لینی چاہیے. پہلے کوشش کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، ویٹ کر لو. نیچرل طریقے سے قریب جو معاملہ ہے وہ والا آزما لو. جیسے ایک طریقہ اور بھی ہے آرٹیفیشیل انسیمینیشن. اس میں ہوتا ہے کہ مرد کی اسپم نکال کر عورت کی بچے دانی میں ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے. یہ بھی جائز ہے، اسی کی بیوی ہے اس لیے جائز ہے. تو کہا یہ کر لو، لیکن اس میں کم چانسز ہوتے ہیں، تو IVF ڈاکٹر لوگ سجیسٹ کرتے ہیں. کہا پہلی شرط یہ ہے کہ نیچرل طریقہ یا نیچرل طریقے سے قریب جو معاملہ ہے وہ کوشش کر لو. دوسری شرط یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں اس بات سے، کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے آئے کہ بیوی نے اپنے شوہر کے اسپم کو جمع کیا اور پھر اپنا تو کیا ہی، اپنی سہیلی، اپنے رشتہ دار اور بھی عورتوں کو ڈونیٹ کر دیا. تو اس کے شوہر کے اسپم سے اسی کی بیوی کے ذریعے سے بچہ ہونا چاہیے، جبکہ دوسری عورتوں پہ پہنچا دیا. یہ زنا کے قبیل میں آتا ہے، یہ نسل کی حفاظت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یہ حرام ہے. اس لیے شوہر کی پرمیشن ہونی چاہیے، اور پرمیشن اسلام کے دائرے میں کہ شوہر بولے میرا اسپم میری ہی بیوی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، دوسری عورت نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں زندہ ہوں، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف دونوں زندہ ہوں. کیوں؟ ایسے بھی کیسز آئے ہیں امریکہ وغیرہ کے اندر کہ شوہر کے اسپم کو کلیکٹ کر کے جمع کر لیا گیا، اب وہ مر گیا، عورت بیوہ ہو گئی، شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے اسپم کے ذریعے سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور عورت کہہ رہی کہ میرے ہی شوہر کا بچہ ہے. وہ مر گیا، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اس کے اسپم سے بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو مرے ہوئے آدمی کے بچے کا کوئی اعتبار؟ یہ تو اسلام کے اصول کی دھجیاں اڑ جائیں گی. کیسے وراثت تقسیم ہوگی؟ کیسے کون محرم غیر محرم بنائے گا؟ بڑی پریشانیاں آئیں گی. اسلام نے کہا اس لیے دونوں کا زندہ ہونا ضروری ہے. چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ مرد عورت جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے جا رہے ہیں، وہ دونوں صحیح ڈھنگ سے نکاح میں ہوں. یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان نون پرسن والا مسئلہ نہیں ہے. دونوں کا میاں بیوی حقیقت میں ہونا ضروری ہے، تبھی وہ لڑکا حلال کا ہوگا اور حرام کا ہو جائے گا. ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر 3 غلط کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ میں نے کہا جو صحیح ہسبینڈ وائف ہی کا ہے اور اسی کی بھی وائف کی اووری کا استعمال کیا گیا، یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسپم ڈونیٹ کیا جاتا ہے. آدمی بچے لائق پیدا کرنے کے لائق نہیں، اپنی بیوی کی اووری میں دوسرے مرد کی اسپم کو ڈلواتا ہے تاکہ میرے گھر میں بچہ آ جائے. اور یہ کام لوگ چپکے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس لائق نہیں. یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز بچوں کی پیدائش کرنا ہے، وہ زنا مانا جائے گا. یہ اسلام نے حرام قرار دیا. دوسرا کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ایسا نہیں کر سکتی تو اپنی بیوی کی اووری میں ہمارا اسپم تو جائے گا ہی، لیکن دوسری عورت کا ایک ڈال دیں گے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے.
تیسرا طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے، غلط طریقہ جو ہے وہ یہ کہ مرد عورت کا مادہ لیا گیا لیکن کرائے پہ کوئی بچے دانی لے لی گئی، کسی اور عورت کو لے لیا گیا اور اس کی بچے دانی میں، اس کی اوبری میں وہ ڈالا گیا، بچہ کسی اور کا ہے، پل کسی اور تھرڈ پارٹی کی عورت میں پل رہا ہے، یہ بھی حرام ہے، اسی کو سیروگیسی کہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ بھی زنا کے قبیل سے آتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے شرط لگایا گیا کہ دونوں نکاح میں ہوں۔ یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے کہ پہلی بیوی کا ایک دوسری بیوی کے اوبری میں ڈال کر پیدا کیا جائے جبکہ دونوں ہی اس کی وائف ہیں، پھر بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ کام معتبر ایماندار ڈاکٹر سے کروائیں، معتبر ایماندار ڈاکٹر سے کروائیں۔ کیوں؟ بہت سارے کیسز جہاں یہ سب ہوتا ہے آ رہے ہیں، اپنے میڈیکل کا ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے، امیج بنانے کے لیے، ہمارے ہاں جو آتا ہے اس کو بچے مل ہی جاتے ہیں، دیکھا اس کے ہسبینڈ کے جو اسپم اس لائق نہیں ہے، اب اس کو کون سا پتا ہونے والا کہ میرا ہی ڈالا گیا، تو وہ بینک بنا کے رکھے، جیسے بلڈ بینک ہوتا ہے ویسے اسپم بینک بنا کے رکھے اور وہیں سے دوسروں کا اسپم اس کی بیوی میں ڈال دے، کہتے ہیں آپ کا ہے، کیونکہ ڈاکٹر بے ایمان ہے، اس کو پیسہ چاہیے، بے ایمانی کر کے وہ بلڈ کی طرح سمجھ رہا کہ کسی کا بلڈ کسی میں ڈال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ نسل کی بات ہے، یہ جنریشن کی بات ہے، یہ آگے چل کے بہت سارے قانون کھڑے کرنے والی بات ہے، یہ حلال و حرام کی بات ہے، وہ نہیں جانتا، اس کو پیسہ دکھتا ہے، اس لیے کہا گیا معتبر ایماندار ڈاکٹر ہونا چاہیے، بھروسے مند ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کی رپوٹیشن اچھی ہو، ان لوگوں سے یہ کام کروانا چاہیے۔ ایک رپورٹ میں آیا کہ ایک ڈاکٹر نے 100 سے زائد بچوں کو اپنے اسپم کے ذریعے سے پیدا کروایا، ہسبینڈ آتا تھا، جب دیکھتا کہ اس کے ذریعے سے نہیں ہوگا، ہمارے ہاسپٹل کی امیج خراب ہو جائے گی، اپنا ہی اسپم جو کہ اسٹوریج کر کے رکھا تھا نارمل ٹیمپریچر پہ، جو بھی اس کا طریقہ ہے، اور اٹھا کر اس میں ڈال دیتا تھا، کہتا آپ کا ہے، امیاں بیوی خوش ہو کے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھر بچہ آ گیا، پال رہے ہیں ڈاکٹر کے بچے کو، بعد میں تحقیق ہوئی تو پکڑا گیا، اس لیے معتبر ایماندار ڈاکٹر ہو۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد جیسے میاں بیوی کے مادے کو لیا گیا، باہر فرٹیلائز کیا گیا، اب کئی ایک بچے اس سے پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کو ایک کی ضرورت تھی تو آپ نے ایک ڈلوایا، 2 ڈلوایا، اب جو باقی بچ جا رہا ہے اس کو وہیں پر خراب کر دیجئے، ڈسٹرائے کر دیجئے۔ اس سے پتا چلا کہ اسپم کا بینک بنانا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں، بلڈ بینک جائز ہے، اسپم بینک جائز نہیں، اس کا ڈونیشن نہیں جائز، بلڈ کا ڈونیشن جائز ہے، اس کا جائز نہیں، یہ بھی دنیا میں دھندا چل رہا ہے، یہ بھی دنیا میں پیسے کمانے کا ذریعہ چل رہا ہے، بڑے بڑے لوگ جو زیادہ ہوشیار ہیں، زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بڑے عہدے پہ ہیں، ان سے لوگ ڈونیٹ پیسے سے خریدتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ ان کی طرح ہو جائے، جینیٹک ان کا آ جائے، یہ دنیا میں دھندے چل رہے ہیں، حلال و حرام کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا، ہمارا دین حلال و حرام پہ فوکس کرتا ہے، ہمارا دین بہت باریک ہے، بہت صاف ستھرا ہے، اس میں کسی طرح کی ناجائز اور حرام کی گنجائش نہیں ہے، یہ شرطیں لگائی گئی، اور علماء نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ انسان بچنا چاہے تو بچے، اس لیے کہ اس کے اندر شرمگاہ کی حفاظت یعنی ستر پوشی نہیں ہو پاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہ کام کرواتے ہیں، آپ پوچھیے کتنی بار ڈاکٹروں کے سامنے جانا پڑتا ہے، کتنی بار یہ کام کروانا پڑتا ہے، کتنی بار اس کے سامنے اپنے، یہ ساری الگ چیز ہے کہ لوگوں نے کہا ضرورت پر یہ چیز جائز ہے، لیکن ستر پوشی نہیں ہو پاتی ہے، اسی لیے بہتر تو یہ ہے کہ کسی لیڈی ڈاکٹر سے یہ کام کرایا جائے، اگر لیڈی نہ ملے